یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ نوح دوسرا باب نوح دوسرا باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے دختر یروشلم میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں، اے کمواری دختر سیون تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں، کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری کو محسوس کیجئے، وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کیا خداوند تو بھلا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے عظیم اور بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، اپنے لوگوں پر مہربان ہے اور ان کے دکھ اور مصیبتوں میں ان کا مددگار ہے۔ آج خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، تیرا نام جلال پائے۔ اے خداوند آج جتنے تیرے حضور تیرے بیٹے اور بیٹیاں سرنگو ہیں اور تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایمان کے ساتھ آئے ہیں، ان کے ایمان کے عین مطابق انہیں شفا بخش۔ آج بندھن ٹوٹ جائے اور دشمن اور ابلیس کے تمام کام اور تمام منصوبے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے نوح دوسرا باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے دختر یروشلم میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں، اے کمواری دختر سیون تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں، کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج کا مضمون ہے صرف خداوند ہی شفا دیتا ہے۔ آج کا مضمون ہے صرف خداوند ہی شفا دیتا ہے۔ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ تجھے کون شفا دے گا، اور کلام خدا میں نوح دوسرا باب 13ویں آیت کا آخری حصہ، کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے تجھے کون شفا دے گا، تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے تجھے کون شفا دے گا۔ یہ سوال ہے کہ
تجھے کون شفا دے گا؟ اور بہت سے لوگ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفا دے گا، لیکن سمندر جیسے زخم کو کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا۔ شاید سوچتے ہوں کسی مرہم سے شفا ہوگی، دنیا کا کوئی مرہم سمندر جیسے چوڑے زخم کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ سوچے شاید کوئی جادوگر اپنے جادو سے ایسا کر سکے، کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ تجھے کون شفا دے گا؟ اور بہت سے اس سوال کا جواب نہیں جانتے کہ کون شفا دے گا، اور اسی لیے وہ بھٹکتے ہیں، اسی لیے پریشان ہوتے ہیں، اور اسی لیے اپنا وقت ضائع کرتے اور اپنے دکھ کو اور بڑھاتے، اسی لیے اپنی زندگی کو بربادی کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر زخم سمندر جیسا چوڑا ہی کیوں نہ ہو تو بھی ہمارا خدا ہمارا شافی ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے صرف خداوند ہی شفا دیتا ہے، صرف خداوند ہی شفا دیتا ہے۔ اگر زخم سمندر سا بڑا ہے تجھے کون شفا دے گا؟ اور 13ویں آیت کے آخری حصے سے پہلے تجھے کس کی مانند جان کا تسلی دوں؟ اب تسلی نہیں دے پا رہا، کیسے تسلی دوں؟ کیونکہ اگر بیمار کے لیے شافی نظر آ جائے، بیمار کے لیے شفا کی امید ہو جائے تو پھر تسلی بھی کامل تسلی ہوتی ہے، لیکن چونکہ نہیں جانتا کہ کون شفا دے گا اس لیے وہ کہتا ہے میں کیا تجھے تسلی دوں؟ لیکن ہمارے پاس تسلی کا کلام ہے، ہمارے پاس بڑی تسلی ہے، اور وہ تسلی یہ ہے کہ اگر کتنا گمبھیر مسئلہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دکھ کیوں نہ ہو، بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اور کتنی بیماری کس سٹیج پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا خدا ہمارا شافی ہے، ہمارا یسوع ہمارے لیے عجیب کام کرتا ہے، اور اس لیے مسیح کے وسیلہ سے ہمارے پاس ایک ایسی تسلی ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس ایک بڑی تسلی ہے، اور یسوع کی صورت میں ہمیں تسلی دینے والا کہ میں تجھے شفا دوں گا۔ آپ جب تک مسیح کو شخصی نجات دہندہ نہیں پہن لیتے آپ اس تسلی کو بھی حاصل نہیں کرتے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح فرماتا ہے کہ میں تجھے تسلی دوں گا۔ مسیح یہ کہتا ہے اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آپ کا زخم خواہ سمندر جیسا چوڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بیماری کا آخری سٹیج پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کی مصیبت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، عزیزو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے پاس شافی موجود ہے، اور اس لیے ہمیں تسلی ہے۔ لیکن جو مسیح کو نہیں جانتے اور جو اس کی شفائیہ قدرت سے لا علم ہے، وہ کسی بیمار کو دیکھ کر کہیں گے کہ میں تجھے کیا تسلی دوں، میں کیسے تمہیں تسلی دوں، اس لیے کہ تیرا زخم سمندر جیسا چوڑا ہے اور کوئی شافی نہیں، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ یسوع کو جانتے ہیں، آپ شافی کو جانتے ہیں، آپ اس مصیبت اور بیماری کو دور کرنے والے اپنے خدا سے واقف ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ میرا یسوع اس مسئلے کو حل کرے گا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس ایک تسلی ہے۔ جیسے خدا نے مجھے 2 اگست 1995 کو سکن کینسر سے شفا دی۔ میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، سکن کینسر، اور اب اگر کوئی بہت دکھ میں بھی آئے تو میں اس کے لیے تسلی
बड़े अल्फाज अदा कर सकता हूँ। इबादत से पहले मुझे भी एक सेल फोन पर कॉल आई। उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा कि मेरी भाभी को जो कि लंदन में है उसे कैंसर हो गया है और हम तो बड़े परेशान, मेरी भाभी परेशान और वहां सारे लोग परेशान और हम बहुत दुखी हैं और कोई समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे पास मसीह यीशु के वसीला से बड़ी तसल्ली है। मैंने उससे कहा, ये कोई मुश्किल खुदा के लिए काम नहीं है, हमारा खुदा शाफी है और वो शिफा देगा। और मैंने उसे तसल्ली दी कि मुझे बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को स्किन कैंसर था और मेरे बदन के 5 हिस्सों में कैंसर था और डॉक्टर का ख्याल था कि मैं 6 महीने जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन मेरे पास मेरा मुनज्जी, मेरा शाफी, मेरा फिदिया देने वाला, मेरा कफारा देने वाला जो मेरी खातिर मसरूफ हुआ, उसने मुझे शिफा दी है। और वो अगर बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ के स्किन कैंसर को ठीक कर सकता है तो तुम्हारी भाभी के कैंसर को भी ठीक कर सकता है। मेरे पास तसल्ली है, इसलिए कि मैं शख्सी तौर पर खुदा के बेटे यीशु को जानता हूं कि वो शिफा देने की कुदरत रखता है, वो दुखों से रहाई दे सकता है, मुसीबतों से छुड़ा सकता है, इसलिए दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के बेटे यीशु से शख्सी तौर पर वाकफियत नहीं रखते, उससे ला इल्म है, इसलिए किसी के दुख को देखकर उनके पास तसल्ली नहीं और वो कहते हैं कि मैं कैसे तुझे तसल्ली दूं, इसलिए कि तेरा दुख तो बड़ा है, तेरी बीमारी तो बड़ी है, तेरा मर्ज तो बड़ा है और ऐसे बड़े मर्ज में, ऐसे ला इलाज मर्ज में मैं तुझे कैसे तसल्ली दूं और तेरा जख्म तो समंदर जैसा चौड़ा है। यानी वो देखते हैं उस मुसीबत को, उस बीमारी को और उसकी शिद्दत को और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को और वो तसल्ली से महरूम है, इसलिए उसको भी तसल्ली नहीं दे सकते। जो बीमार है, जो बीमारी में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है या उसके अजीज़ो अकारब है, उनको तसल्ली नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप खुदा के बेटे यीशु को जानते हैं कि वो शाफी है, आप जानते हैं कि उसके पास इलाज है, आप जानते हैं अगर डॉक्टर का इल्म बेबस हो सकता है लेकिन वो तो डॉक्टर का डॉक्टर है, अगर दुनिया का कोई फिजिशियन ठीक नहीं कर सकता लेकिन यीशु तो फिजिशियंस का फिजिशियन है, अगर कोई स्पेशलिस्ट उस मर्ज को दूर नहीं कर सकता लेकिन आप यीशु मसीह से शख्सी तौर पर वाकफियत रखते हैं, आप कहेंगे कि इस मर्ज का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा के पास है, मेरे शाफी के पास है, मेरे मुनज्जी के पास है। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हरासा न हो, हमारा खुदा हमारा शाफी है, आप उन्हें तसल्ली देंगे। इस आयत को आइए मेरे साथ दोबारा देखें। नोहा दूसरा बाब 13वीं आयत, ऐ दुख्तरे यरूशलेम मैं तुझे क्या नसीहत करूं और किससे तशबीह दूं, ऐ कमारी दुख्तरे सयून तुझे किसकी मानद जान कर तसल्ली दूं, क्योंकि तेरा जख्म समंदर सा बड़ा है, तुझे कौन शिफा देगा। और अगर आप यीशु से वाकफियत रखते हैं, आप उसे नसीहत कर सकते हैं कि आप गुनाह को छोड़े, आप नाराज़गी को छोड़े, आप हरामकारी को छोड़े, आप वो बातें जो खुदा नापसंद करता है आप उनको छोड़े, आप नसीहत कर सकते हैं। आप नसीहत करने की ताकत रखते हैं जब आप खुद यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करते हैं।
پھر آپ نصیحت بھی کریں گے، پھر آپ ان دکھ سے بھرے ہوئے لوگوں کی رہنمائی بھی کریں گے، آپ ان کو دکھائیں گے راہ کلوری، آپ ان کو دکھائیں گے کہ مسیح میری اور آپ کی خاطر مصلوب ہوا، پھر آپ بتائیں گے کہ وہ ہماری شفا کے لیے بلیدان ہوا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آپ دوسروں کو نصیحت بھی کریں گے، دوسروں کو گائیڈ بھی کریں گے، اور وہ جو مایوس ہو چکے ہیں آپ ان کو مسیح کے قدموں میں لائیں گے، آپ انہیں کہیں گے کہ میرا شافی آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے اور اس مرض کو صرف اور صرف خدا ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ آپ کے نظر میں آپ کا دکھ بڑا ہے، آپ بانجھپن کا شکار ہیں، آپ بیماری میں مبتلا ہے، آپ ذہنی عارضے میں مبتلا ہے، یا آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، یا آپ بے اولاد ہے، یا مالی بحران کا شکار ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس مرض اور اس دکھ اور اس مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ میرا خدا، آپ کا خدا آپ کو تسلی دے سکتا ہے، آپ کو شفا دے سکتا ہے، آپ نصیحت بھی کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے میں تجھے کیا نصیحت کروں، لیکن جب آپ منجی عالم اور شافی اعظم اور خدائے اقدس خدا کے بیٹے یسوع کو جان لیتے ہیں، پھر آپ نصیحت بھی کریں گے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ پھر آپ نصیحت بھی کریں گے، آپ گائیڈ بھی کریں گے، آپ مسیح کی اس لامحدود قدرت کی بابت ان کو بتائیں گے اور یوں وہ تسلی پائیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ انہیں بتائیں، اگر آپ کلام مقدس سے واقفیت رکھتے ہیں، سچائی سے واقفیت رکھتے ہیں، تو وہ سچائی دوسروں کی آزادی کا باعث ہوگی۔ میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 33واں باب اور اس کی 6 آیت۔ یرمیہ 33واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا۔ اب اس کے معنی ہے کہ جب آپ خدا کو جانتے ہیں، آپ دوسروں کو خدا کی بابت بتاتے ہیں، تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسا خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کی قدرت کو، آپ جانتے ہیں اس کے عجائب کو، آپ جانتے ہیں اس کے معجزات کو، اور خدا پھر آپ سے کلام کرے گا اور خدا یوں فرمائے گا، یرمیہ 33واں باب 6 آیت، دیکھ میں اسے تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا اور خدا نے آپ سے کلام کیا کہ دیکھ میں اسے تندرستی دوں گا، اس لیے کہ آپ سوالیہ نشان میں نہیں ہیں، آپ انٹروگیٹڈ جملہ نہیں کہتے کہ تجھے کون شفا دے گا۔ اگر ایسا کہیں گے تو پھر تو آپ سے خدا بات نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے شفا دے گا، شافی تجھے شفا دے گا اور تو فکر نہ کر، بس اپنے گناہوں سے توبہ کر، خدا کی حضور رجوع لا، خدا تجھے شفا دے گا۔ پھر خدا آپ سے کلام کرے گا، دیکھ میں اسے شفا دوں گا، آپ کے ایمان کو پختگی بخشتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، جب آپ ایمان کے ساتھ دوسروں کو شافی کے پاس لاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو تسلی دیتے ہیں اور دوسروں کو شفا کے لیے یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں،
खुदावंद आपके ईमान को देखता है और वो फरमाता है, आपसे कलाम करता है, आपसे बात करता है। यिर्मयाह 33वां बाब 6 आयत, देख मैं उसे सेहत तो तंदुरुस्ती बख्शूंगा और मैं उनको शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। खुदा अपने मंसूबे को अयान करता है कि देख मैं उसे सेहत तो तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा। अगर उनका जख्म समंदर जैसा चौड़ा भी है, खुदा बरमला कहता है कि मैं उनको शिफा दूंगा, मैं उनको सेहत बख्शूंगा, मैं उन्हें तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं अपने अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा, मैं अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। फिर बेअमनी नहीं होगी, फिर बेचैनी नहीं होगी, फिर बीमारी से फिर बेइत्मीनानी ना होगी, बल्कि ये इत्मीनान होगा कि मेरा खुदा मेरा शाफी है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमारा खुदा जब आप दूसरों को उसके पास लाते हैं, दूसरों को मसीह की बाबत बयान करते हैं और दिलेरी से कहते हैं कि खुदा तुझे शिफा देगा, लेकिन अगर आप कहें तुझे कौन शिफा देगा, फिर खुदा आपसे भी कलाम नहीं करता, इसलिए कि आप खुद ला इल्म है, इसलिए कि आप खुद नहीं जानते, आप खुद नहीं जानते, इसलिए आप दूसरे को क्या नसीहत करेंगे, दूसरे को क्या बताएंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब उस लड़की ने इतनी फिक्रमंदी जाहिर की और नाउमीदी और परेशानी का इजहार किया, तो मैंने उससे तसल्ली दी कि फिक्र की बात नहीं, मेरा यीशु जो मुझे स्किन कैंसर से शिफा दे सकता है, तुम्हारी भाभी को भी शिफा दे सकता है। और अगर मैं खुद ही वाकफियत न रखता, मसीह के बारे में ना जानता, तो मैं कैसे कह सकता था, कैसे बता सकता था, कैसे तसल्ली दे सकता था। फिर तो मैं भी यही कहता कि ये तो मर्ज बहुत बड़ा है, इस मर्ज में कौन तुझे शिफा देगा, कौन तेरी भाभी को शिफा देगा। लेकिन जब आप शाफी के कदमों में आते हैं और वो आपके लिए काम कर चुका है, आप तजर्बा रखते हैं, आप दूसरों को गाइड भी करेंगे, दूसरों को एडवाइस भी करेंगे और दूसरों की काउंसलिंग भी करेंगे और उन्हें यीशु के पास लाएंगे और कहेंगे कि खुदावंद शिफा देगा। फिर खुदा आपसे बात करता है कि देख मैं उसे तंदुरुस्ती दूंगा, मैं उसे शिफा दूंगा, आप फिक्र न करें, तुम फिक्र न करो, मैं उसको शिफा दूंगा, मैं उसे तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उसके जख्मों को मुंदमिल करूंगा, मैं उसकी मुसीबतों को दूर करूंगा और अमन सलामती उस पर जाहिर करूंगा। कितना अजीम है हमारा खुदा जो अपने लोगों पर अमन सलामती जाहिर करता है कि मैं उस पर अमन सलामती जाहिर करूंगा, यानी अमन में भी रहेगा और सलामती में भी। जख्म कितना ही चौड़ा क्यों ना हो, समंदर जैसा ही चौड़ा क्यों ना हो, इसलिए कि समंदरों का मालिक, समंदरों का खालिक समंदर जैसे चौड़े जख्म को भी ठीक कर सकता है। और जब आपका ये ईमान है तो आपकी जिंदगी में काम होगा। यिर्मयाह 30वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 30वां बाब यिर्मयाह 30वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। खुदावंद फरमाता है। अब तसल्ली के लिए खुदा का फरमान जारी होता है
اور جب شافی فرما دے تو پھر شفا کیوں نہ ہو؟ وہ تو کہتا ہے اٹھ، آپ چارپائی اٹھا، وہ فرما دے تو مفلوج چارپائی پر لیٹا نہیں رہتا، وہ فرمان جاری کرتا ہے، اور وہ فرما دے کہ اے لازر نکلا تو مردہ قبر میں نہیں رہتا، وہ فرما دے کہ اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا تو لشکر اس آدمی میں رہ نہیں سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ کسی کو مسیح کے پاس لاتے ہیں، کسی کے دکھ میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تو خداوند ہم سے بھی کلام کرتا ہے اور اس شخص سے بھی کلام کرتا ہے۔ یہاں پر یرمیہ 30ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور جب خداوند فرما دے تو پھر یہ ممکن نہیں کہ ایسا نہ ہو جیسا اس نے فرمایا، پھر یقینی طور پر شفا ہے، یقینی طور پر آپ کی زندگی میں دکھ کا خاتمہ ہے۔ یرمیہ 8واں باب 21ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یرمیہ 8واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خدا کے کلام مقدس میں اب خدا کا بندہ قوم کی شکستگی کے سبب سے شکستہ حال ہوا، کرتا رہتا ہے، حیرت کے دباؤ میں ہے۔ اس لیے جب ہم یرمیہ 8واں باب 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ میری قوم شفا کیوں نہیں پاتی، کیونکہ روغن بلسان بھی ہے۔ شفا کے لیے روغن بلسان معروف تھا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بیماری ہے، دکھ ہے، اور اس دکھ کے خاتمے کے لیے روغن بلسان موجود ہے۔ مقام بھی جانتے ہیں اور اس بلسان سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، کیونکہ یرمیہ 8ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ اب دو سوال کرتا ہے کہ جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے، اور اس کا جواب ہے کہ روغن بلسان جلاد میں ہے جو شفا کے لیے ہے۔ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی ایسا شافی نہیں ہے؟ عزیزو، یہ دونوں سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے پاس روغن بلسان یعنی یسوع کا لہو ہے جو ہماری شفا کے لیے ہے، اور ہمارے پاس طبیب ہے، اور وہ طبیب خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو ہمارے پاس طبیب ہے۔ اور جب ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں، ہر مرض، ہر دکھ، ہر مصیبت ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہے۔ اور آج خدا آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے
ہے کہ آپ اس روگن بلسان سے یعنی یسو کے لہو سے اپنی شفا کو لے لیں اور اس طبیب سے طبیب اعظم یسو سے اپنی شفا کو لے لیں اور اس سے کہیں کیا خدا تو میرا شافی ہے، تو میرا منجی ہے، اور جب آپ اس کے حضور آئیں گے وہ آپ کے دکھ کو اور آپ کی مصیبت کو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور کرے گا۔ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ شفا پائیں، وہ چاہتا ہے آپ بندروں سے آزاد ہو جائیں، اور یہ کب ہے؟ جب آپ اس کے حضور آ کر اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ کہ یسوع مجھے شفا دے سکتا ہے، آپ اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، آپ اس کی صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں، تو پھر جس طرح خدا نے مجھے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو سکن کینسر سے شفا دی، آپ کے مرض سے، آپ کے دکھ سے، آپ کی مصیبت سے خدا آپ کو شفا بخشے گا۔